اللہ
زمین پر وہ جگہ اللہ کو بڑی پیاری اور پسندیدہ. اسی لیے میں نے مفتی صاحب سے کہا بیان سے پہلے اللہ کا گھر کا ادب اور احترام یہی ہے کہ ہم اپنا موبائل کا سوئچ بند کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہم پوری توجہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف دیں گے. اگر ہمارا فون بجتا رہا، میسیجز آتے رہے اور ساری چیزیں ڈسٹرب کرتی رہی، بس یہی ہوگا. ہم گئے تھے، کچھ سنے، کچھ انسنی ہو گئی اور کچھ موبائل میں سنا دیا، تو کر لیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تیلگو میں بولنا ہے، کر لیے شاید سوئچ بند کر لیے. اللہ ہم سب کو اللہ کے گھر کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے تھے بڑے رویا کرتے تھے، بہادر تھے. مسجد کے باہر اللہ کے گھر میں آتے تو کب کبھی جسم پر تاری ہوتی. لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ بڑے بہادر ہیں مسجد کے باہر، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو آپ بڑے نرم ہو جاتے ہیں اور آپ تھرتھراتے رہتے ہیں، آپ کے جسم پر کپکپی رہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں سارے کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العزت کے دربار میں، اللہ کے گھر میں جاتا ہوں تو میں کچھ ہے ہی. اس لیے میری بے ادبی کی وجہ سے کہیں اللہ میرے نیکیوں کو قبول نہ کرے، اس کا مجھے ڈر رہتا. ڈسپلین، ادب، احترام، اللہ کا گھر کتنا ان کی نظر میں تھا اور ان کے دل میں تھا، اس بات سے اندازہ میں اور آپ کر سکتے ہیں. تو کریں گے بھائی، ادب احترام کریں گے. کچھ بھی مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ وضو کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، خاموش مسجد میں بیٹھا رہا، لیکن حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادت میں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کوئی؟ تو میں اور آپ سب کس میں ہیں؟ عبادت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے پارہ نمبر 29 سورہ ملک آیت نمبر 1 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. حضرت نبی بیان کرتے تھے، میں گھر میں رہ کر حضرت کا بیان سنتا تھا، یہی آیت حضرت نے پڑھا بیان کی. دیکھو میں مسجد میں نہیں ہوں، کہاں جہاں میرا قیام تھا وہاں سے میں نے یہاں کان لگایا. اب مجھے اور آپ کو اندازہ لگانا ہے آپ میرے بیان کو کتنا کان لگا کر سنتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں کہیں اور تھا، کام میں تھا، لیکن میرا کام ادھر تھا اور حضرت یہی کہہ کے بیان کر رہے تھے. 29ویں پارے میں سورہ ملک میں اللہ بیان کر رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز پر، دنیا کے بڑی سی بڑی چیز پر اس کی قدرت اور اس کا پاور ہے.
والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اسی اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ کیوں زندگی دیا ہے؟ مجھے اور آپ کو زندگی دینے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی ایک پریزنٹیشن ہے اللہ کا، ایک تحفہ ہے اللہ کا. اللہ نے دنیا میں ماں کے پیٹ کے ذریعے سے بھیجا اور بھیج کے 60-70-80 سال جتنا اللہ چاہتا ہے اتنی زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے. کیوں دیا ہے؟ What is the target of life? زندگی کا گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ آج اس سوال کو ہم بھول کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہم کو توجہ دلا رہا ہے. میں نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال ہے، کیا تمہارا گمان ہے، کیا تم دنیا میں ایسے ہی بیکار ویسٹ پیدا کیے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ تم سب کو دنیا میں جانا ہے اور ہمارے پاس آنا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ میرا اور آپ کا خدا، ساری کائنات کا رب العالمین کہہ رہا. تو ہم دنیا میں کیا نہیں ہے؟ بولو بھائی، ویسٹ. آپ بھی بیان کرتے رہنا، یہ بھی مجھے سمجھ میں آتا کہ آپ میری بات سمجھ رہے. میں تو بیان کرتے جاؤ، آپ سنتے جائیں. ایسا نہیں ہوتا تو کریں گے آپ ماشاءاللہ. آپ کو بیان کرنے کا طریقہ بھی سکھا کے جاتا ہوں، دعا سے کریں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تمہارا خیال ہے، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم کو دنیا میں ویسٹ پیدا کر دیا گیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ جانا ہے نہیں ہے؟ کس کے پاس؟ تو زندگی کیسی گزارنا ہے؟ بولو، کیسی زندگی گزارنا ہے؟ اسی کا جواب اللہ پاک نمبر 29 سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرما رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس پاک پروردگار نے زندگی دی اور اس کے بعد موت دی. کیوں زندگی دی؟ یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے. ہم اس سوال کا آنسر خود اللہ دے رہا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دنیا میں جا کے اللہ کے دربار میں اچھا کام کر کے آئے گا. تو ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ بولو بھائی، اچھا کام کرنے کے لیے. برا کام کرنے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ بولو، کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے 30 سال کی جس کو زندگی ملی، 40 سال کی جس کو زندگی ملی، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی جس کو زندگی ملی. اب اللہ کے دربار میں آ رہا ہے. دنیا میں جا کے کیا لے کے آیا؟ کیسا زندگی گزار کے آیا؟ اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اللہ زبردست طاقت والا، بڑا معاف کرنے والا رب ہے. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، آیت نمبر 3. اسی اللہ نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا ہے. کتنے آسمان ہیں؟ یہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے پہلا آسمان. دوسرا آسمان ہے
العزت نے تانبے سے بنایا. تانبا معلوم نا کیا بولتے اس کو تیلگو میں؟ راگی. یہ تیسرا آسمان. چوتھا آسمان اللہ نے اس کو چاندی سے بنایا. کس سے؟ چاندی کو کیا بولتے ہیں؟ مٹی. سمجھنا تھا ماشاء اللہ آپ نے بہت سارے کر رہا. پانچواں آسمان اللہ نے اس کو سونے سے بنایا ہے, گولڈ سے بنایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چھٹا آسمان ہے اللہ نے اس کو پیتل سے بنایا ہے. کس سے؟ کیا بولتے ہیں پیتل کو؟ اتری. ساتواں آسمان ہے اللہ نے اس کو ہیرے جواہرات ڈائمنڈ سے بنایا. اور اس ساتویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے, اس گھر کا نام بیت المعمور ہے. اس کا ذکر اللہ سورہ طور میں بیان کرتا ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. اور وہ بیت معمور کہاں ہے؟ آج جو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ جہاں ہے, ساتوں آسمانوں کے بالکل اوپر بیت معمور ہے, جو فرشتوں کا قبلہ ہے. سارے فرشتے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. وہ بیت معمور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا. وہ اللہ جس نے ساتوں آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا ہے. جیسے طبق رکھتے نا, ایسا یہ کے اوپر ہے, یہ کے اوپر ہے. اب مجھے اور آپ کو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے, یہ آئرن کہاں سے آیا, یہ تانبا کہاں سے آیا, یہ سونا اور چاندی کہاں سے آئی, یہ جو ڈائمنڈ ہم کو دکھ رہے ہیں, مل رہے ہیں دنیا میں, کہاں سے آئے؟ یہ اللہ نے برسائے, اس لیے زمین سے نکل رہے. اللہ سورہ حدید میں بیان فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے ہی لوہے کو نازل کیا ہے, ہم نے ہی سارے دھاتوں کو اتارا ہے. آج بنا لوہے کے انسان کی زندگی دشوار ہے. سمجھ رہے؟ بنا لوہے کے انسان کی زندگی دشوار ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. بنا لوہے کے انسان کوئی کام کر نہیں سکتا. یہاں سے آپ کو آواز پہنچ رہی ہے, اس مائک بھی لوہے سے بنی ہوئی ہے, اور یہ چشمہ بھی لوہے سے بنا ہوا ہے, اور یہ جو ممبر ہے لوہے سے بنا ہوا ہے, اور یہ چھت ہے اس کے اندر بھی لوہا ہے, یہ کھڑکیاں اس کے اندر بھی لوہا ہے, اور یہ پنکھے جو پھر رہے اس کے اندر بھی لوہا ہے, یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے تاروں میں بھی لوہا ہے. یہ کون اتارا ہے؟ بولو. اور یہ زیورات عورتیں پہن رہی ہیں, سونا چاندی, کون نازل کیا ہے؟ یا اللہ الذی خلق سبع سماوات طباقا. وہ اللہ جس کی قدرت پوری کائنات میں ہے, جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر طاقت رکھتا ہے, جو بہت بڑا بادشاہ ہے, ساری کائنات میں اسی کی بادشاہت ہے. وہ اللہ یہ ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا. سورہ آل عمران آیت نمبر 96. اللہ کہتا ہے دنیا میں سب سے پہلے اگر کوئی گھر بنایا گیا اللہ کا, وہ مکے میں ہے. کہاں ہے؟ للذی ببکۃ مبارکا. وہ گھر بڑا برکت والا گھر ہے. وہ گھر بڑا برکت والا گھر ہے. جن لوگوں نے اس گھر کو دیکھا ہے وہ بھی بڑے برکت والے لوگ. خواہش ہے, خواہش ہے اللہ ہم سب کو اس گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ گھر ساری کائنات کے لیے ایک رہبر ہے, اور ایک ہدایت ہے, اور ایک گائیڈ ہے. اسی گھر کے ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک گھر ہے, اس گھر کا نام بیت المعمور ہے. اور جو گھر نیچے زمین میں ہے اللہ کا
بیت اللہ ہے اور اس کو ہم کعبہ کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سات آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ گھر کیا ہے؟ اور جو گھر مکے میں ہے اللہ کا وہ گھر کا کیا نام ہے؟ بیت اللہ. اور یہ جو مسجد رحمانیہ بنایا گیا ہے اور یہ مسجد بنائی گئی ہے یہ بھی بیت اللہ ہے، اسی کی ایک برانچ ہے اور وہ ہیڈ آفس ہے جو مکے میں ہے. کدھر ہے وہ؟ ویسٹ کی طرف، پورب، پچھم کی طرف، جو خدا کا گھر ہے جس کی طرف میں اور آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں پنج وقتہ، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. کہتے نہیں کہتے؟ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور آج آپ کو ستانے لگے. فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے وہ پہلا قبلہ، اس کے بارے میں کہا وہ مسجد اقصی پرانا ہے اور وہی اصل ہے اور یہ مکہ یہ اصل نہیں ہے، یہ پرانا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون آ کے کہنے لگے؟ آپ کے دل کو ستانے لگے، آپ کو تکلیف دینے لگے. اللہ رب العزت نے آیت اتاری، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے حبیب کے پاس اس آیت کو لے کے چلے جاؤ. آیت نمبر 90/6 سورہ آل عمران. کتنا ہے نمبر؟ سورہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا. سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ گھر مکے میں ہے اور اس گھر کا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے پہلے نماز ادا کی. اے یہودیوں تم کہتے ہو کہ مسجد اقصی پرانا ہے اور یہی اصل ہے اور یہ اصل نہیں ہے کہتے ہو. نہیں، سب سے پہلے زمین پر بنانے والا گھر اگر کوئی ہے وہ اللہ کا گھر مکے میں ہے. مبارکہ، وہ گھر بڑا برکت والا ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ مسجد اقصی وہ بھی اللہ کا گھر ہے. جن پیغمبروں نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے حضور کے آنے سے پہلے قبلہ تھا، لیکن اس گھر کو جو درجہ ہے، کعبۃ اللہ کو جو درجہ ہے، فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے اس کو درجہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، کم و بیش سوالہ، کم و بیش 1,80,000، ان تمام پیغمبروں نے اگر حج کیا ہے اسی کعبۃ اللہ کا حج کیا ہے. مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے اس کا حج نہیں کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اور آپ حج کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ میں جاتے ہیں، فلسطین میں جاتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے جو فلسطین ہے وہ مکے کی برانچ ہے، وہ اصل نہیں ہے. ہیڈ آفس کون ہے؟ مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے. اور کعبۃ اللہ، بیت اللہ، یہ ساری کائنات وہ ہدی للعالمین، ساری کائنات کے لیے ایک ہیڈ آفس ہے اور ایک ہدایت دینے والا گھر ہے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو اس گھر کا بار بار دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر کتنی؟ ماشاءاللہ بالکل کے لوگ بڑے ہوشیار ہیں، بہت زبردست سن رہے ہیں بھائی. اس کے بعد بیان کے بعد قرآن پڑھو، ہر زبان کا قرآن ہے، ہر زبان کا قرآن ہے. سورہ آل عمران اٹھاؤ، آیت نمبر 90/6 لگاؤ تو فوراً آپ کو تیلگو میں، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، کنڑ میں، تمل میں، دنیا میں جتنے زبانیں ہیں ہر زبان میں آپ کو قرآن ملے. میں نے فجر کے بعد بیان میں کہا تھا آپ کو 5 چیزوں میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ نور رکھا ہے. اللہ کی
اللہ کے نور سے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی بات بھی نور ہے، حدیث بھی نور ہے، اور یہ جو مسجد اللہ کا گھر یہ بھی نور ہے۔ جو لوگ فجر میں بیان میں نہیں آئے نا، ان کے لیے شارٹ بیان ریڈوچا اس لیے آپ سب آ گئے۔ جب تو 3-4 سب تھے اور وہ 3-4 منٹ میں نے یہی بیان کیا تھا۔ اللہ نے 5 چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ نور۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ نے وہ ہدی للعالمین، وہ اللہ کا گھر جو مکے میں بنایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے زمین پر اگر کوئی تعمیر ہوئی، کوئی کنسٹرکشن ہوا، وہ کنسٹرکشن کعبۃ اللہ، اور اس کے انجینئر حضرت جبرائیل ہے، اور اس کے بنانے والے بلڈر حضرت آدم علیہ السلام۔ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہے اس گھر کے انجینئر حضرت جبرائیل اور اس کے بلڈر حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ جو مسجد رحمانیہ کے تمام انجینئر بلکنڈا کے لوگ ہیں، اور اس کے بلڈر جناب عالی جناب عبد العزیز امیر جان صاحب ہیں۔ اللہ کی محنت کو قبول فرمائے۔ کہاں ہے بھائی امیر جان صاحب؟ تھوڑا بلا لیجیے، آگے بلا لیجیے۔ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور وہ اللہ کا گھر جو مکے میں بنایا گیا ہے وہ ساری کائنات کے لیے قبلہ ہے۔ یہودیوں تم کہتے ہو یہی اصل ہے، اصل تو وہ ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مبارکہ، وہ بڑا برکت والا گھر ہے، اور وہ اتنا برکت والا گھر ہے، اگر اس کو ایک بار آدمی دیکھے گا اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا کرے گا۔ کتنی نیکیاں ہوئی؟ ایک بار، معمولی چیز ہے۔ وہاں کچھ نہیں کرے گا، اس کو دیکھتا رہے گا، اللہ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تمام پیغمبروں کا مرکز ہے، تمام پیغمبروں نے اسی گھر کا حج کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کدھر جاتے ہیں؟ وہ مکے۔ اور یہ جو گھر بنایا ہوا ہے بلکنڈا میں، یہ گھر اسی گھر کا برانچ ہے، ساری کائنات کے۔ وہ گھر ہیڈ آفس کا درجہ رکھتا ہے، مرکز کا درجہ رکھتا ہے۔ الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم، وہ اللہ جس نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، جس نے زندگی اور موت دی ہے، کس لیے دی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون اچھا عمل کر کے لائے گا۔ کریں گے بھائی؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا ہے۔ بولو، پہلا آسمان جو نظر آ رہا ہے سفید ہے، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان بھول گئے، تانبے، چوتھا آسمان چاندی کا، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان پیتل کا، ساتواں آسمان، ساتواں آسمانوں کے اوپر کون ہے؟ بیت المعمور، فرشتوں کا گھر، جہاں فرشتے طواف کرتے، نماز پڑھتے، رکوع کرتے اس کی طرف، اور اس کے بالکل نیچے کون ہے زمین میں؟ ماشاءاللہ، میرے سے زیادہ بیان کرتے ہیں، مجھے بلانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو بٹھانے کی ضرورت۔ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، سمجھ سے کام لے رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا پہلے اس ڈبے کا فون بند کرو۔ اگر یہ سوئچ بند نہیں ہوا تو بات سمجھ میں نہیں، سمجھ نہ رہی ہے، سمجھ نہ رہی ہے۔ اب وہ اللہ کہتا ہے ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے بنائے ہوئے آسمان میں مسجد رحمانیہ ہے، اور
ہے بھی کہیں ہے؟ رحمان کے بنائے ہوئے آسمان میں کہیں کوئی عیب ہے؟ آپ کی بلکنڈا میں تو مسجد رحمان کے خوشی کے لیے رحمانیہ مسجد بنائی گئی. جیسے ہی میں نے دیکھا بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کر، دل خوش ہو گیا. آسمان کی طرف نظر اٹھایا، دیکھا وہاں کوئی کمی عیب نہیں ہے. رحمانیہ مسجد میں بھی دیکھا، یہاں بھی کوئی کمی عیب مجھے نہیں دکھ رہی ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تم رحمان کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی کمی رتی برابر، چاول کے دانے کے برابر، راگی کے دانے کے برابر کوئی کمی نہیں دکھا سکتے. کہیں کچھ اونچ نیچ ہے، کہیں کوئی ہول ہے، کہیں کوئی سوراخ ہے، نہیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اللہ کہتا ہے فرجع البصر، بار بار دیکھو. کس کو؟ فرجع البصر ثم ارجع البصر مرتين. اور بار دیکھو. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تمہاری نظر دیکھ دیکھ کے آسمان میں کوئی کمی اور فالٹ اور کوئی ہول بتا نہیں سکتی. دیکھ دیکھ کے تمہاری آنکھ تھک جا کے لوٹ کر آئے گی. فرجع البصر ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، لیکن خدا کے بنائے ہوئے آسمان میں رتی برابر تم فالٹ اور کوئی کمی نقص نہیں دکھا سکتے. دکھا سکتے اور بنایا اللہ، اور بنایا اللہ. اب سنو، پوری دنیا میں 217 ملک ہے. کتنے ہیں؟ پوری دنیا. ہر ملک کا ایک بادشاہ، ہر ملک کا ایک بادشاہ حکومت کر رہا ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا. ان 217 ملکوں کے بادشاہوں کا ایک بادشاہ ہے. وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، بیت المعمور کے اوپر عرش کی کرسی پر بیٹھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دنیا میں کتنے ملک ہے؟ ہر ملک کا. ایسے ہی بھارت کے ملک کا یہ بھی ایک بادشاہ. ایسے کتنے ملک ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جب حضرت ابراہیم بیان کیا نا ہم کو ندوال والے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں 4 ملک تھے. کتنے تھے؟ اور بولو، پوری دنیا پر 4 بادشاہوں کی حکومت تھی. ان میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے. ان میں 2 مسلمان تھے. کافر بادشاہوں کے بارے میں لکھا ہے، ایک بخت نصر اور دوسرا بادشاہ نمرود. پوری دنیا کو 4 حصے کر دیے. 1 روپے کو 4 بنائیں گے تو کتنے ہوگا؟ 4 آنے ہوتے نہیں ہوتے. ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کتنے ملک تھے؟ پوری دنیا 4 ملکوں میں بٹی ہوئی تھی. ان میں 2 کافر تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. ایک بخت نصر، دوسرا نمرود. اور ہے 2 مسلمان بادشاہ تھے، ایک ذوالقرنین اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام. کیا تھے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام گئے کس کے پاس؟ نمرود کے پاس. اس زمانے کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا. کیا کہتا تھا؟ کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ بادشاہت ملی ہے. اسی کے بارے میں اللہ کہتا ہے قرآن پاک سورہ
سورہ بقرہ آیت نمبر 250 پر 8. سورہ بقرہ آیت نمبر 250. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ. اے نبی جی کیا آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے دربار میں بلایا تھا, ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے کے لیے گئے تھے, کیا وہ واقعہ معلوم ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. کس سے؟ ہمارے نبی سے. کس میں؟ قرآن میں. کون سا سورہ؟ سورہ آیت نمبر أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ. کیا آپ کو معلوم ہے جس نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں بحث کی, رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو نظر ڈالنے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے کے لیے گئے, سجدہ نہیں کیے تو فوراً کہا ابراہیم تم نے کیوں میرا سجدہ نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سر خدا کے سامنے جھکتا ہے, خدا کے علاوہ یہ سر جھک نہیں سکتا, کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا. ایمان دیکھو کتنا مضبوط تھا, ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا مضبوط تھا. پوری بستی دشمن بن کے بیٹھی, پورا ملک دشمن ہے, خود باپ بھی دشمن ہے. ایسے جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کے جم کے کہہ رہے ہیں یہ سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے, اللہ کے علاوہ یہ سر جھک نہیں سکتا, کٹ تو سکتا ہے جھک نہیں سکتا. انعطاہ اللہ الملک. دنیا کے ایک ملک, 4 ملکوں میں ایک ملک کا بادشاہ نمرود حکومت کے نشے میں میرا میں خدا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو خدا نہیں ہو سکتا. نمرود نے پوچھا ابراہیم کون خدا ہے؟ اللہ خدا ہے, اللہ میرا رب ہے. اس نے کہا من ربک؟ ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. زندگی کون دیتا ہے بھائی؟ موت کون دیتا ہے؟ بادشاہ سمجھ گیا. کہنے لگا میں بھی تو خدا ہوں, میں بھی تو بادشاہ ہوں, میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. 2 آدمیوں کو قید خانے میں ڈالا تھا, ان کو قتل کرنا تھا. مجرموں کو دونوں کو بلایا, ایک کے بارے میں فیصلہ دیا اس کو ریلیز کرو, اس کو قتل مت کرو, اور جو دوسرا قیدی تھا مجرم اس کے بارے میں آرڈر دیا اس کی گردن اڑاؤ. تو بادشاہ نمرود کے آرڈر پر ایک کو ریلیز کیا گیا اور ایک کو کس کے سامنے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے. دیکھو ابراہیم میں نے اس کو زندگی دے دی اور میں نے اس کو موت دے دی, میں بھی تو رب ہوں, میں بھی تو خدا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے دنیا کے ایک کونے کا, 4 کونوں میں ایک کونے کا بادشاہ ہے. زندگی کیا ہوتی ہے, موت کیا ہوتی ہے, اس کو خبر نہیں ہے. لا آف سبجیکٹ نالج ہے. تیلگو ایک الگ سبجیکٹ ہے, ہندی ایک الگ سبجیکٹ ہے. ایسے ہی زندگی ایک الگ سبجیکٹ ہے. زندگی کے بعد جو آنے والی موت ہے ایک الگ سبجیکٹ ہے, الگ چیپٹر ہے. اب اس کے بارے میں کہتا ہے میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. زندگی کسے دیتے ہیں؟ بے جان چیز کے اندر جان کو ڈالنا, بے جان چیز کے اندر جان کو ڈالنا, اور جان کو ڈال کر ماں کے پیٹ سے 9 مہینے یا اس سے کم مدت میں اس کو باہر نکالنا, اور اس کے مقدر میں جتنی زندگی اتنی زندگی رکھنا. وہ چلتے چلتے یا لیٹے لیٹے یا ہاسپٹل میں یا گھر میں یا کاروبار میں یا کھیتی باڑی میں کام کاج کرتے کرتے اللہ کا حکم جیسے ہی آتا ہے اس کے اندر سے جان کو
روح کو نکالنا یہ موت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ موت کسے کہتے ہیں بھائی؟ جس روح کے رہنے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اگر یہ روح نہ ہوتی میں کہہ نہیں سکتا، زبان ہو کے بھی میں کہہ نہیں سکتا، کان ہو کے بھی آپ سن نہیں سکتے. گردن اڑانا یہ موت دینا نہیں ہے. گردن اڑاتے ہی جو خون ہے وہ نکلتا ہے. جب خون نکلتا ہے سانس کھل جاتی ہے. خدا اس کی مقدر میں وہی لکھا ہے، وہی موت اس کی. سمجھ میں آ رہا؟ گردنوں کو نکالنا موت دینا نہیں ہے، اور کسی کو ریلیز کر دینا یہ زندگی دینا نہیں ہے. بے جان چیز کے اندر جان کو ڈالنا یہ زندگی ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے انسان مرا کیسے؟ اللہ تعالی انسان خیر من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان میں وہ زمانہ آیا نہیں کہ وہ کچھ نہیں تھا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق من نطفة خلقه فقدر. کس سے بنا؟ نطفے سے بنا، ایک پانی کے ڈراپ سے بنا. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. انسان دیکھے کہ کس سے وہ بنا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں سورہ ثانی میں فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے. يخرج من بين الصلب والترائب. وہ پانی کا قطرہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ جو پھسلی ہے وہاں دونوں ہڈیوں کے بیچ میں سے وہ پانی کا قطرہ نکل کے رحم مادر میں جاتا ہے. يخرج من بين الصلب والترائب. صلب سے نکل کے کہاں جاتا ہے؟ مادر رحم میں جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ قرآن پاک میں سورہ العلق میں بیان فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر وہی پانی کا قطرہ کیا بنا؟ خون بنا. جمع ہوا خون بنا. 40 دن میں قطرہ تھا، 40 دن کے بعد خون بنایا اللہ بنا. پھر 40 دن کے بعد کیا بنا؟ گوشت بنا. کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے ہو گئے. فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر اللہ نے اس میں ہڈیاں چلائے اور پارٹس بنائے، بہترین آنکھ بنائے، کان بنائے، کہنے کے لیے زبان دی اور سننے کے لیے کان دیے، سمجھنے کے لیے دماغ دیا اور کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے، بہترین خوبصورت چبانے کے لیے دان دیے، چکھنے کے لیے زبان دی اور سننے کے لیے ناک دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کیا ہی برکت والا ہے جو بہترین انداز میں بڑے خوبصورت طریقے سے انسان کو پیدا کرتا ہے. 1 ماہ، یہ 4 ماہ کے بعد 120 دن کے بعد اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ بنا، ابھی جان نہیں آئی، بچہ 4 مہینے پہ ہوا ہے. اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر جان ڈالتا ہے. جیسے ہی جان پڑتی ہے آنکھ اور اسی طریقے سے ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں. یہ ہے زندگی. سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 30 سال 40 سال 50 سال بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے رحم مادر میں خطرہ جانے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے کون کتنے سال زندہ رہے گا، کون کتنے سال زمین پر رہ کر کتنے دانے کھائے گا. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے بننے سے پہلے. سمجھنا یہ ہے موت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. اے نبی جی آپ کہہ دیجیے سورہ حمیم سجدہ میں موت کون نکالتے ہیں؟ روح کون نکالتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. اے نبی جی آپ کہہ دیجیے موت وہ فرشتہ نکالتا ہے اللہ کے حکم سے جس کو ملک الموت کہا جاتا ہے.
وکیل بکم، اس فرشتے کو وکیل بنایا گیا ہے جان نکالنے کی۔ جج ہر ایک کا فیصلہ نہیں سنتا، جج ہر ایک کے پاس جا کے کیس نہیں لیتا، بلکہ بیچ میں ایک وکیل رہتا ہے، لائر رہتا ہے، وہ لائر کیسوں کو لیتا ہے اور جج کے ہینڈ اوور کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت اسرائیل ملک الموت ہے، وہ اللہ کے لائر ہے اور اللہ جج۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے تم کو موت وہ دے گا جس کو موت نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل آئیں گے اور کہاں سے جان نکالتا ہے معلوم ہے؟ جو جان جاتی ہے وہ کہاں سے جاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ سب سے پہلے جان نکالتے ہیں پیروں کی جانب سے، جو پیر کے انگلیاں ہیں یہاں سے روح کو نکالتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو جب بستر پر پڑے رہتے ہیں وہ جان نکلنے کے ٹائم پہ پیر اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ اس طریقے سے پیر کیا کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے تمہیں موت وہ خدا دیتا ہے اور وہ خدا ملک الموت کو بھیج کر اس روح کو قبض کرتا ہے۔ اے نمرود ریلیز کر دینا، گردن اڑا دینا، زندگی موت اس کو نہیں کہتے۔ تو پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، چل میں تجھے دوسرا سوال کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ کہاں گئے ابراہیم حضرت؟ ہاں تو ابراہیم علیہ السلام دوسرا سوال کاؤنٹر کوشچن تھا، کس کو بولو؟ بھول گئے کیا؟ بھول گئے؟ کون ہے بادشاہ؟ نمرود۔ ماشاء اللہ، دنیا کے ایک کونے کا، دو مسلمان تھے اور دو کافر حکومت کرتے تھے پوری دنیا میں، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود، اور ایک حضرت ذوالقرنین، دوسرے حضرت داؤد۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کوشچن کاؤنٹر رکھا، تو پہلے سوال کا جواب نہیں دیا، دوسرا سوال تجھے کہتا ہوں۔ فَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ آیت نمبر بھول گئے؟ 250 پر 8 سورہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت غور سے سن رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250 پر 8 اللہ کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ جب سے دنیا کو بنایا ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تجھے دنیا کے ایک کونے کی حکومت ملی ہے اور اس حکومت کے نشے میں تو کہتا ہے میں خدا ہوں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، ایسٹ سے میرا اللہ نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے ویسٹ سے نکال، میرا اللہ پورب سے نکالتا ہے اور پڑمانا میں اس کو ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے سورج کو پڑمانا سے نکال، ہوگا ہوگا کوئی؟ سورج کو کس نے بنایا؟ چاند کو کس نے بنایا؟ ستاروں کو کس نے بنایا؟ زمین کو کس نے بنایا؟ آسمان کو کس نے بنایا؟ زور سے بولو، آسمان کو کس نے بنایا؟ دن کو کس نے بنایا؟ رات کو کس نے بنایا؟ مجھے اور آپ انسان، کائنات کے جنات، چرندے درندے، کیڑے مکوڑے، سب مخلوقات کو کس نے بنایا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ کونے کا بادشاہ بن کے بیٹھا تھا، وہ خاموش ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا، پسینہ ٹپکنے لگا۔ دوسرے سوال کا بھی جواب نہیں آیا، پہلے سوال کا بھی جواب نہیں آیا،
واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں کو، ایسے نبیوں کو ستانے والے بادشاہوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب وہ ایک کونے کی دنیا کی حکومت میں بیٹھ کر وہ سوچتا تھا میں جو چاہے کر سکتا ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسرا سوال کیا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال. روزانہ کدھر سے نکلتا ہے؟ پسینہ آ گیا، کرسی پہ بیٹھا تھا، زبان بند ہو گئی اور سوچنے لگا جو بھی ہے یہاں کر سکتا ہوں، اوپر کے چیزوں پر مجھے کنٹرول اور پاور نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کتنے ملک ہیں دنیا میں اب؟ جب وہ چاند پہ اب 217 ملکوں کے ایک ایک بادشاہ بن کے بیٹھا ہے. 217 ملکوں کے بادشاہوں کا بادشاہ مہاراجا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہی اللہ سورہ ملک 12 نمبر 29 میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اللہ دنیا کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے مرضی کے بغیر کوئی پتا حرکت نہیں کرتا. یہ ایمان والے کا یقین ہے. جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، تندرستی دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہاں پر کھانے کا عورتوں کو کتنا ہونے کا ساڑی ٹھیک ہے. آپ جائیے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو بھائی صاحب وہ کیونکہ ان کو فکر ہے آئے ہوئے مہمانوں کو کھلانے کی، آئے ہوئے مہمانوں کو کھلانے کی. بڑے خوش نصیب ہیں آپ، ہر انسان کا خیال کر رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے امیر جان صاحب کہ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا کام لیا. میں نے ان کے بیٹے سے بھی کہا، بھتیجے سے دل خوش ہوا. خواجہ بھائی آپ کی مسجد کو دیکھا تو دل میرا خوشی کے مارے لہلہانے لگا. اس لیے آپ آگے آئیے کیونکہ وہاں کھلانا ہے، مجھے سنبھالنا ہے. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ حضرت کو میں کیا کر سکتا ہوں، حضرت کے لیے دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. اور آپ کے شان بڑی اونچی ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی ہوئی کوئی نیکی ہے اللہ اس سے خوش ہو گیا. آپ کی ہوئی کوئی نیکی ہے اللہ خوش ہو کر اتنا بڑا کام آپ سے لیا ہے. آپ مبارک ہیں. آپ آئیے. ماشاءاللہ آپ بڑے مبارک ہیں. اللہ ان کو قبول فرمائے. سلام کرے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے آپ جائیے سنبھالیے کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں تو کھانا کھلانا بول رہے ہیں. مبارک ہو مبارک ہو. امیر جان صاحب مبارک ہو. جب آپ سب ان کے مہمان خدا کے گھر میں یہ میزبان اللہ قبول فرمائے. میزبان کو فکر ہوتی ہے مہمان کو خوش کرنے کی، خوش رکھنے کی. ماشاءاللہ بڑے ہر دل عزیز ہے، ہر ایک کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان کو بھی خوشحال رکھے. دعا کریں گے آمین. کتنی دیر تک بیان کرنا ہوگا؟ 2 بجے تک. کتنا ہوا؟ آپ جب تک بیٹھیں گے اس وقت تک کرتے رہے. بیٹھیں گے
انجن آپ کو پکارے گی کیا الارم دے گی تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں گے بالکنڈا میں کب کھاتے دوپہر کا کھانا بولو بھائی ہاں 2 بجے کتنا بات ہے 1:30 کریں گے مجھے حکم ملا ہے 2:30 بجے تک کرو گے جو امیر جان صاحب کے فرزند جو ہے خواجہ بھائی وہ کہتے تھے کہ صبح کا حضرت 2:30 بجے تک بیٹھیں گے بھائی بشاشت سے کہو آپ جتنا شوق دکھائیں گے میں اتنا اگر آپ شوق میں دیکھ لیتا ہوں کہ شوق سے سن رہے میری زبان بھی چلتی نہیں ہے آپ شوق دکھائیں گے زبان چلتی ہے شوق میں دکھائیں گے تو بس ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرو شوق سے بیٹھیں گے نا آپ اللہ کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں شوق کا شوق کیا ہوتی ہے اللہ ہم کو صحیح سمجھ کی اور صحیح دین کا شوق عطا فرمائے تو کیا کہتا تھا میں بولو کیا بولتا تھا بولو ہاں دوسرے سوال میں نمبر کیا ہو گیا ناکام ہو گیا پہلا سوال تھا 50 مارک کا وہاں بھی 0 لیا اور دوسرا سوال تھا دوسرا کوشچن تھا 50 مارک کا پیپر بنا تھا 100 مارکس کا 2 کوشچن کو کمپلسری کیا گیا لیکن دونوں کا آنسر نہیں آیا تو کیا ملا 0 وہی حضرت بیان کرتے تھے یہ جو بلڈنگا اور یہ جو سونا یہ جو چاندی یہ جو دکان یہ جو مکان یہ کھیتی باڑی یہ سب 0 ہے 1 کے بعد 0 لگائے تو 10 ہوتا 10 کے بعد 0 لگائے تو 100 ہوتا 100 کے بعد 0 لگائے تو 1000 ہوتا 1000 کے بعد 0 لگائے تو 10,000 10,000 کے بعد 0 لگائے تو لاکھ 10 لاکھ کے بعد 0 لگائے تو اگر یہ نکالے تو یہی بیان کرتے تھے نا دیکھو حضرت کا بیان میں نوٹ کیا آپ بھول رہے ہیں تو یہ کون ہے وہ اللہ ہے اس اللہ کا نالج نہیں ہے دنیا کے یہ کونے کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا تو بادشاہ کافر جو تھا نمرود پسینہ نکلنے لگا اللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے جو نبیوں کو ستانا ان کا مقصد ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو سورہ کون سا ہے یہ آیت نمبر 250 دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے نا آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بھی کچھ ماشاءاللہ میں بھی قرآن سمجھنے والا ہو گیا آپ کی زبان میں آتا جب آتا ہے تو آپ بھی میری طرح دوسروں کو سمجھانے والے ہو سمجھائیں گے نا قرآن کے بارے میں سمجھائیں گے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر پوری زمین پر سب سے زیادہ پیارا ہے محبوب ہے اور ایک بات سنتے جاؤ دنیا میں کتنے ملک ہیں بھائی 217 ملکوں میں 4,200 مذہب ہیں کتنے مذہب ہیں کتنے 4,200 مذہبوں میں ایک مذہب ہے وہ ہے اسلام جس پر میں اور ساری دنیا کے مسلمان اور آپ چلتے ہیں 4,200 مذہبوں میں 4,119 مذہب اس کو انسانوں نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے میں اور آپ جس مذہب پر چلتے ہیں اس کو اس نے بنایا ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا جس نے چاند کو پیدا کیا جس نے سورج کو پیدا کیا جس نے دن کو پیدا کیا جس نے رات کو پیدا کیا جس نے ستاروں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا اس پاک پروردگار نے اس مذہب اسلام کو پیدا کیا ہے وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دنیا کے دینوں میں سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ مذہب اللہ کو وہ اسلام ہے
مذہبوں سے اگر کوئی اللہ کو خوش کرنا چاہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ہرگز قبول نہیں کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے کس سے؟ کوئی بھی کام کرو اسلام کے راستے سے کرو، اللہ کے حکم سے کرو، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرو۔ اس کے لیے اللہ نے زندگی اور موت مجھے اور آپ کو دی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون اچھا عمل کر کے لائے گا۔ اچھا عمل وہی ہے جو اسلام میں ہے۔ باقی دنیا کے سارے مذہبوں سے اللہ کو اگر کوئی خوش کرنا، راضی کرنا چاہے، اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے، چاہے اس کے اوپر کروڑوں پراپرٹیاں خرچ کر دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جہاں یہ مسجد بنی ہے اس کے اوپر لاکھوں روپے کا خرچہ ہوا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے زمین پر اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ اس کی خوشی کے لیے آسمان جنت میں بڑا خوبصورت سونے چاندی ہیرے جواہرات سونے چاندی کے اینٹوں سے بنا ہوا بنگلہ، ہیرے جواہرات سے مولڈنگ ڈالے ہوئے کمپلیٹ اللہ اس کے لیے بناتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں لاکھوں روپے خرچ ہوئے کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ میں دعا کرتا ہوں اس مسجد کے لیے جنہوں نے زمین میں حصہ لیا ہے، جو اپنی گاڑی محنت کی کمائی یہاں پر 10 50 100 1000 روپے 10,000 روپے لاکھوں روپے جو خرچ کیے ہیں، اللہ وہ مبارک ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا۔ آمین آمین آمین۔ اب میں میرے بیان کے میسیج میں آ رہا ہوں، کس میں آ رہا ہوں؟ پیغام دے رہا ہوں۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30، سورہ نمبر آیت نمبر 30 یاد رہے گا نا؟ سورہ کا نام سورہ روم، اور انگریزی میں اس کو روم کہتے ہیں، آپ رومن سٹی، رومن امپائر جو اٹلی کا کیپٹل، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ سورہ نمبر آیت نمبر 30 سورہ روم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ نمبر آیت نمبر 30 اللہ کہتا ہے ہمارے نبی سے، سنو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ دین اسلام کے لیے جو دین حنیف ہے، جو دین حق ہے، جو دین سچا ہے، جو دین راہ ہدایت ہے، جو دین اسلام جنت تک انسانوں کو لے جانے والا ہے، اس دین کے لیے آپ اپنے چہرے کو اور آپ اپنی باڈی کی قربانی دیجیے۔ بیوی کے لیے ماشاء اللہ دعا کرے گے، خدیجہ مرحوم خدیجہ کے لیے دعا کرو، اس کا سارا ثواب اللہ پاک کو عطا فرمائے، آمین، اور ان کی قبر کو روح سے منور فرمائے، آمین، اللہ مجھے تکلیف الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 سورہ روم، کیا سورہ روم، دیکھو آگے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وجہ بول کر پورا بدن پورا جسم پورا
اگر آپ سر پہ پار رکھتے ہیں اسی طریقے پر جو حضور کا طریقہ ہے، اور آپ ناخن نکالتے ہیں، ناخن رکھتے ہیں اسی طریقے پر جو حضور کا طریقہ ہے، سر کے بال سے لے کر آنکھ بھی وہی دیکھنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، کان بھی وہی سننا ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، زبان سے بھی سچ کہنا ہے جو اللہ رسول نے کہا ہے، ہاتھوں سے بھی وہی کرنا ہے جو اللہ رسول کا حکم ہے، پیر بھی اسی طرف چلے جو اللہ رسول کا حکم ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ دنیا میں کتنے مذہب ہیں؟ 420۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی فطرت ہے۔ جتنے مذہب بنے ہوئے ہیں 4119 مذہب کے لوگ سب کے سب مسلمان تھے ماں کے پیٹ میں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب ہم کو مذہب مل رہے ہیں دکھ رہے ہیں 4119 مذہب کے لوگ ماں کے پیٹ میں کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن سورہ نمبر 20 آیت نمبر 20 سورہ روم میں کہتا ہے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، تمام کائنات کے انسانوں کو میں نے ماں کے پیٹ میں مسلمان بنا کے پیدا کیا تھا۔ ماں کے پیٹ میں جب تک تھا وہ مسلمان تھا، جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو بھی مسلمان تھا، لیکن گھر کے ماحول کو دیکھا، گھر غیر تھے تو بچہ بچی غیر بن گئے، گھر یہودی تھے بچہ بچی یہودی بن گئے، گھر عیسائی تھا بچہ بچی عیسائی بن گئے، گھر سکھوں کا تھا بچہ بچی سکھ بن گئے، گھر جینوں کا تھا بچہ بچی جین بن گئے۔ فَأَبَوَاهُ يُحْوِدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ کو دیکھا، آپ کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، بچوں نے بھی آپ کے سامنے رکھا۔ ماں باپ کو دیکھا کہ ماں باپ جھاڑ کو مانگ رہے ہیں، بچہ بچی نے بھی جھاڑ کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کیا۔ ماں باپ کو دیکھا، ماں باپ شام کو مانگ رہے ہیں، بچہ بچی نے بھی شام کو مانگنا شروع کر دیا۔ ماں باپ کو دیکھا، ماں باپ سورج کو مانگ رہے ہیں، بچہ بچی نے بھی سورج کی طرف مڑ کر کے سورج کو خدا کہنا شروع کر لیے۔ ایسے دیکھتے دیکھتے ایک کرتے انہوں نے 4119 مذہب دنیا میں بنا لیے، لیکن اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میں نے ایک مذہب بنایا ہے، وہ مذہب فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ اسی فطرت اسلام پر میں ساری کائنات کے انسانوں کو پیدا کیا تھا۔ ماں کے پیٹ میں جب اللہ نے فرشتے کو بھیجا جان ڈالنے کے لیے، وہ فرشتہ بھی آیا تھا، یہ مسلمان کا بچہ ہے، جان ڈال کے نکل گیا۔ ماں کے پیٹ میں بھی مسلمان، پیٹ سے باہر آیا تو بھی مسلمان، لیکن جب کلچر کو دیکھا، ماحول کو دیکھا تو وہ اس ماحول میں چلا گیا۔ میرا کوئی رام روٹ نہیں تھا، میں نے صحیح کیا تھا، اس نے غلط کر لیا، وہ اس کی وجہ سے۔ ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم۔ اب جب اس نے یہ دیکھا سورج خدا، چاند خدا، جھاڑ خدا، شام خدا، یہ خدا، وہ خدا، 360 3000 بنا لیے، اب بنا کے اس کو خدا مان رہا ہے، وہ جائے وہ جو چاہے کرے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ لیکن میں نے جو کیا تھا، مال جب کمپنی میں بنا تھا تو اوریجنل تھا، کمپنی کے باہر چلا گیا تو ڈپلیکیٹ۔ گاڑی جب کمپنی میں خریدتے ہیں وہی اس کے اندر ریمارک رہتا ہے، وہی جب روڈ پر آتی ہے ریمارک رہا، کمپنی میں جاتا ہے، کمپنی سے کہتا ہے گاڑی تو کمپنی سے اچھی خریدا تھا، اب روڈ پہ آ گئی ہے، اس میں تھوڑا ریمارک آ گیا ہے، مجھے پیسے واپس کر دو، تو کیا کہے گا؟ بولو۔ مال جب گاڑی یہاں سے ڈیلیوری ہوئی تھی وہاں پر کوئی قبول تھا، کیا کہے گا اونر؟ قبول تھا؟ نہیں تھا، روڈ پہ گئی، قبول وہاں پیدا ہوا ہے۔ ایسی اللہ کہے گا جب حشر کے میدان میں سب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر
پارہ نمبر آیت نمبر 1۔ اللہ ایمان والوں کو فیصلہ دے گا، کلمہ پڑھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو، زکات دینے والوں کو، حج کرنے والوں کو، ماں باپ کو خوش کرنے والوں کو، بھائی بہن کا حق ادا کرنے والوں کو، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والوں کو، بڑوں کا ادب احترام کرنے والوں کو، چھوٹوں پر پیار و شفقت کرنے والوں کو، اخلاق سے پیش آنے والوں کو، عزت دینے والوں کو، ادب احترام کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، ایسے مدینے بنانے والوں کے بارے میں اللہ جب فیصلہ سنائے گا، جاؤ تم نے اچھی زندگی گزاری، اچھے کام کیے دنیا میں، جاؤ تم میرے سونے چاندی کی اینٹوں سے بنائی ہوئے بنگلے جنت میں چلے جاؤ، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ واچ مین کہے گا، کون ہے واچ مین؟ رضوان۔ جنت کے واچ مین کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ جہنم کے واچ مین کا نام مالک۔ وہ کہے گا سارے جنتیوں کو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اے اچھے کام کرنے والوں، تم اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اچھا کام کیا تھا، اللہ پر یقین تھا، نماز پڑھے، اللہ پر یقین تھا، روزے رکھے، اللہ پر یقین تھا، قرآن پڑھے، اللہ پر یقین تھا، نیکی کیے، اللہ پر یقین تھا، ذکر کرنے لگے، اللہ پر یقین تھا، اللہ کے باتوں پہ یقین کر کے دنیا کی زندگی گزارے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، پریشانی تھی، غریبی تھی، گھر نہیں تھا، کرائے کے گھر پہ تھے، پریشانی گزار کے آئے، لیکن آج اس پریشانی پر صبر کرنے کی وجہ سے میں نے سونے چاندی کے اینٹوں سے بنایا ہوا بنگلہ تمہارے لیے بنایا ہو۔ بس میں السلام علیکم طبتم، رضوان کہے گا چلو چلو تم خوش نصیب ہو۔ ادھر مسلمان اللہ پر یقین رکھنے والے جنت میں چلے جائیں۔ پارہ نمبر 14 آیت نمبر 1۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ اللہ کے نہ ماننے والے، اللہ کے نہ ماننے والے، جب یہ ججمنٹ ہوگا ایمان والوں کے بارے میں، جب اللہ فیصلہ سنائے گا اور رضوان ویلکم کرے گا، ویلکم ویلکم مبارک ہو، تو اس وقت سارے کافر کہیں گے ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ کاش دنیا میں مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ کاش دنیا میں، کیونکہ ماں کے پیٹ میں کیا بنے تھے، جب پیٹ سے باہر ڈیلیوری ہوئی تو کیا ہوئے، لیکن جب گھر کے ماحول کلچر کو دیکھا تو ٹربل کہاں ہوا؟ ٹربل کلچر سے ہوا، تو روڈ پہ ٹربل ہوا، تو گاڑی کی کمپنی کے اونر کا کوئی گارنٹی؟ اللہ بھی کہے گا میں نے تو تم ماں کے پیٹ میں مسلمان بنایا، جب باہر آئے تو مسلمان بنے تھے، جب تم نے کلچر کو دیکھ کر ٹربل پیدا کر لیے، میرا کوئی فالٹ نہیں ہے، فالٹ تمہارا۔ وہ کہیں گے کاش کیسے اچھا ہوتا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کیا یہ اچھا ہوتا ہم دنیا میں مسلمان بن کے زندگی گزارتے، لیکن وہاں جا کے افسوس کریں گے تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، بن مانگے بغیر محنت کے ایسے پاک مذہب میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا، شکر ادا کریں گے۔ اب تو شکر ادا کریں گے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ ہماری زندگی خدا اور اس کے رسول کے حکم پر کیا ہے؟ ہماری زندگی خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلے۔ اور سن سورہ یونس آیت نمبر 104، سورہ یونس آیت نمبر، اچھا میں نے کمپلیٹ نہیں کیا، سورہ روم آیت نمبر 30 پارہ نمبر 30۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا بنایا ہوا فطرتی مذہب ہے، نیچرل ریلیجن ہے، اسی نیچرل ریلیجن پر ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ ماں کے پیٹ میں ڈیلیوری کے بعد بھی، ڈیلیوری کے بعد کلچر کو دیکھا، ماحول کو دیکھا تو یہ بدل گیا۔ ذالک الدین القیم، اللہ کہتا ہے یہی مضبوط دین ہے، یہی سچا
دنیا کے بہت سارے لوگ اس بات کو، اس حقیقت کو، اس سچائی کو، اس ٹروت کو دنیا کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ نمبر، آیت نمبر، سورہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں گے ہم میں جا کے دیکھیں گے سورہ یونس آیت نمبر 104۔ سورہ یونس، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ڈاؤٹ ہیں اسلام کے بارے میں، ہے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ خدا میں بیٹھے ہوئے تھے، مکے کے کافر آگے کہنے لگے، اے نبی جی، تمہارا خدا یہ ہے، تمہارا خدا محمد، تمہارا خدا اور ہمارا خدا 360 ہے جو بیت اللہ میں ہے، تو ہم نجاتی میں ہیں اور تم میناٹی ہوں۔ آج بھی ہم میناٹی میں ہے نہیں؟ اس ٹائم میں بھی ہمارے پیغمبر میناٹی میں، آج بھی میناٹی میں، انشاءاللہ قیامت تک میناٹی میں، لیکن ہم جس مذہب پر چلتے ہیں وہ مذہب میناٹی میں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوری دنیا کا حساب لگاؤ، آج زمین پر کوئی قوم زیادہ بستی ہے وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آگے اللہ کے نبی کو ستانے لگے، کون؟ مکے کے کفار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کے دل کو تکلیف ہوئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ سورہ یونس آیت نمبر 104، یاد رہے گا نا؟ 104 یہ ضرور یاد رہے گا، اور 104 میں بھی اس کا ذکر ہے، 104 کا 104 ایمرجنسی پہ آتی ہے نا؟ ہاں، اس آیت میں بھی اسی ایمرجنسی کا ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل آیت لے کر قل ان کنتم فی شک من دینی، اے کافروں، حضور کو ستا ہے، حضور آپ کہہ دیجیے اگر تم کو شک ہے، اگر تم کو ڈاؤٹ ہے، فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں، میرے اسلام کے بارے میں، جس اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے بارے میں، اس اسلام کے بارے میں، اس نماز، روزے، زکات، حج، صدقات، خیرات، ماں باپ کی خدمت، ہر قوم کی خدمت، ہر قوم کی ہر ایک کی سیوا کے بارے میں یہ مذہب تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر تم کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں ان 360 میجارٹی میں رہنے والے بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اللہ کو چھوڑ کے، جس اللہ نے سات آسمان، چاند، سورج، ستارے، دن رات، زمین و آسمان اور ساری کائنات کے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے، جو سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو سلاتا ہے، سب کو اٹھاتا ہے، اس کائنات کے بنائے ہوئے مذہب اسلام اور دین کے بارے میں تم کو کوئی ڈاؤٹ ہے، میں ان 360 بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اللہ کو چھوڑ کے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلَٰكِنْ أَعْبُدَ اللَّهِ أَعْبُدَ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں جو تمہاری اور میری ساری کائنات کے جانوں کو نکالنے والا ہے۔ کون جان نکالتا ہے بھائی؟ ورنہ چھوڑ کب یاد آتی ہے؟ جب جان کا آخری ٹائم ہے۔ سمجھ رہے؟ جان کا، اور آیت نمبر سورہ، اور تمہارے خدا میجارٹی میں ہے، لیکن عام ہو کے بھی دیکھ نہیں سکتے، کان ہو کے بھی سن نہیں سکتے، 360 میں 3060 کیوں نہ ہو، پیر ہو کے بھی چل نہیں سکتے، ہاتھ ہو کے بھی پکڑ نہیں سکتے، ایسے خدا پوری دنیا میں بھر جائے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا خدا ایک ہے، وہ اللہ ہے،
وہی اللہ زندگی دیا ہے، موت دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم دنیا میں جا کے اچھا عمل کر کے لاؤ گے۔ کریں گے بھائی؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے۔ رجب کا مہینہ نیکی کے بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اس بیج کے درخت کے اگنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ پھل توڑنے کا مہینہ ہے۔ مبارک ہے آپ لوگ ان بندہ کے اللہ کا گھر بنائے رجب کے مہینے میں۔ شعبان کا مہینہ آئے گا، شب برات حضور کا مہینہ ہے، حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو برکت دے رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور رمضان کے مہینے کو آسانی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہم تک کو پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد بن گئی ماشاءاللہ، لیکن دیکھو ہر چیز کی یہاں سہولت ہے نہیں، مصلی کی، نماز کی، لائٹوں کی، پنکھوں کی، امام کی، مؤذن کی، وضو کی، یہ کس کے لیے بھائی؟ بولو کس کے لیے؟ آپ لوگوں کس کے لیے؟ شادی میں کھانا ہوتا ہے کس کے لیے بھائی؟ دلہا دلہن کی عزت پر شادی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہیں شادی میں، سب چیزیں کھانا وانا ساری چیزیں، روٹی کھریز بریانی تندوری کیا کیا ہے پتا نہیں سب بنے، لیکن دلہا دلہن نہیں چلے برابر۔ اب کیا ہوگا؟ رکے بھی دیے ہیں، اذان بھی ہوئی ہے، مسجد کو عالیشان بنی ہوئی ہے، اذان بھی ہوئی، اٹھے بھی پاٹے، سب چیزیں تیاریاں ہو گئی، پک پک کر سب گرم ہے، اب دلہا دلہن وہاں نہیں ہے، کیا کوئی آئے گا؟ ماشاءاللہ لائٹ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، عالیشان دیواریں اور ماربل ٹائلز، دروازے، پانی کا انتظام، سب چیزیں ہیں، اذان ہوئی لیکن دلہا نہیں آئے، نماز ہوگی بھائی؟ تو پڑھیں گے نا، نمازی بنیں گے، بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے، اپنے گھر والوں کو بنائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، بنائیں گے۔ تو آپ سنو، 5 نمازیں، کتنی نمازیں ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 فائدے۔ 2 فائدے کے لیے آپ کی طرف سنا، کاروبار کرنا ہے، فائدہ آیا تو کرتا ہوں، سارا آیا تو چھوڑ دیتا، چھوڑتا نہیں چھوڑتا۔ اب 5 فائدے 5 نمازوں کی بتاتا ہوں۔ فجر کی نماز میں برکت ہے، کیا ہے؟ ظہر کی نماز میں صحت ہے، عصر کی نماز میں حفاظت ہے، مغرب کی نماز میں عزت ہے، عشاء کی نماز میں راحت ہے۔ یہ 5 دولتیں تم کو دنیا کے کسی بھی دکان، فیکٹری، کمپنی میں دے دوں، اس کا ہونا اللہ، برکت ہونا، بولو بھائی کیا کرنا؟ صحت ہونا، صحت ہاسپٹلوں میں نہیں ہے، میڈیسن میں نہیں ہے، اگر میڈیسن میں ہاسپٹل میں ہوتے کوئی ڈاکٹر آج تک نہیں ہوتا، سب پہلے اپنا بندوبست کر لیتے، کرتے نہیں کرتے، اور ہم کو مرنا نہیں ہے اس لیے زبردست میڈیسن نکالیں گے، ایسی میڈیسن دوائی گولی دیں گے کہ ہم کو موت ہی نہ آئے، لیکن ڈاکٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحت کا مالک کون ہے؟ ہونا صحت کیا بولتے ہیں آروگیہ میں ہونا تندرستی ہزار نعمت آروگیہ میں ہیلتھ از تو کیا کرنا پڑھیں گے حفاظت کے معنی سیفٹی سیکیورٹی اللہ تعالیٰ
چار آدمی میں بیٹھ کے اردو لوگوں کی عزت ہے. کیا کریں؟ آج یہ بندے جب میرجان بھائی ایک اچھا کام کیا، اس لیے ان کو یہ اللہ کے نبی کا ممبر ہے، یہ حضور کی سیٹ ہے. آج حضور کی سیٹ پر جب میرجان بھائی آ کے بیٹھے، کس لیے بیٹھے؟ اچھا کام کیے، اس لیے اللہ نے ان کو یہاں بٹھایا. یہ ممبر کسی جگہ ہے؟ حضور کے بیٹھنے کی جگہ. اور وہ ممبر کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ میں ہے، ہیڈ آفس میں ہے، اس کی ایک برانچ ہے، اسی برانچ کا ممبر ہے اور یہ محراب ہے. تو یہاں بیٹھے تو اتنی عزت کون دیا؟ کرے تھے ہم ایسا کام تو وہ عزت ملے گی کس سے؟ کون سی نماز پڑھیں گے؟ ہر انسان چاہتا جب سکون ہونا تھا، سکون نہیں آتا، ایسا کام ہوتا اور پیسہ آتا، اللہ طاقت بھی دیا، اللہ شہر سے بھی ہوتا، بہت کچھ رکھ دو، پورا بندوبست ہوتا، لوگ عزت بھی دیتے ہیں مجھے، سکون نہیں آتا. ہاں کیا ہو سکون نہیں؟ تو راحت کہاں ہے؟ سکون کہاں ہے؟ پڑھیں گے نا؟ برکت ہونا ہے، کیا پڑھنا؟ صحت ہونا ہے، ابردکا والا تو کیا کرنا؟ کیا کرنا بولو؟ آروگیہ کا والا کیا پڑھنا؟ رکشن کا والا کیا پڑھنا؟ مریادہ کا والا ہونا تو کیا پڑھنا؟ سکھم کا والا کیا؟ منشتی کا والا کیا ہونا؟ اور دنیا کی کسی بھی فیکٹری، کمپنی، دکانیں، مارٹ اور مال میں، سپر بازاروں میں یہ ملنے والے نہیں ہیں. یاد رکھو، نوٹ کرو اس بات کو. کسی بھی دکان میں جا کے ایک پاؤ کے لیے برکت تو بولے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہے، بیٹھے رہتے ہوتا. کسی بھی دکان میں جا کے ایک آدھی کی چیز ہے تو میڈیکل اسٹور میں جا کے، میڈیکل اسٹور میں، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو جا کے بولو سر مجھے آدھا کلو ہیلتھ دو، کیا بولنا لے جاؤ. تو کہاں ہے وہ ہیلتھ؟ بولو جی آپ بیان کرنا سو کہاں ہے ان کو؟ پڑھیں گے نا؟ حفاظت کون کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ تھوڑا بڑا ہو میری کی طرف کر رکھا کیا ہو اس کے پیچھے سیکیورٹی ہے نا؟ کیا سیکیورٹی؟ 1982 معلوم ہے آپ کو؟ اسی بھارت کے بادشاہ کون؟ اندرا گاندھی، جنہوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے پیچھے سیکیورٹی کو رکھی. تو کیا کیا انہوں نے؟ حفاظت کرنے والے کو بھی جو اصل کی نماز پڑھتا اللہ بنا سیکیورٹی کے فرشتوں کو بھیجتا. جیسے اللہ نے بدر کے میدان میں 313 صحابہ کم تھے اور اللہ پاک نے وہ ہزار تھے، فرشتوں کو بھیج کے اللہ کے نبی کی اور صحابہ کی اللہ نے حفاظت کی نہیں کی؟ بدر میں کی نہیں؟ ایسے ہی جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیج کے اس کی حفاظت. سمجھنا کوئی حفاظت کرنے والا نہ ہو، اللہ فرشتوں کو بھیج کے وہ بار میں حفاظت کرے. تو کیا پڑھنا ہے؟ پڑھیں گے. اب عزت ہونا ہے نا؟ کیا پڑھنا؟ کسی بھی دکان میں جا کے عزت کو جو عزت دے بات کیا ہوتا؟ انڈو استان لانی عزت ہی بولو. انڈو بولے تو دال میں اچھا کر سب میں ملا کرنا. انڈو بولتے ہیں اس دیا ہاں انڈو استان عزت. تو کیا پڑھنا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. سکون راحت والی زندگی ہونا ہے عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جاؤ کسی بھی دکان میں جاؤ، جتنے بھی لاکھا پکڑوں میں سے دو بھائی تھوڑا سکون دے ہوئی، جو کہ نہیں سکون دے ہوئی کیا بتاؤں؟ کیا بتاؤں؟ سوچ دے سکون میں جب چاہتے چل جاؤ. تو یہ اس کا مالک
اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مزاج ہے کلچر وہ اسلامی کلچر ہے. کیا کہنا؟ ہاں یہ ضروری ہے، یہ اہم بات ہے، اسے اچھا نوٹ کرو. کون سا کلچر ہے نا؟ اسلامی کلچر بولے تو کیا؟ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ کے نام سے بسم اللہ. کیا بولیں گے؟ کام پورا ہوتا ہے الحمدللہ. میرا بیان سمجھ میں آیا نہیں آیا، کم از کم یہ بات دو باتیں سمجھ. ہماری زبان سے کوئی بھی کام ہوا، میں نے بیٹھا چیر پہ بیان شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کیا کیا؟ بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اندر بھوک لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، سب کچھ ہے. اللہ کے نام کی برکت کا اثر یہ ہے کہ اثر تک آپ کو بیان کر سکتا. اللہ کے نام کی برکت کا اثر کیا ہے؟ اثر تک آپ کو بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے جو میرے دماغ میں اور دل میں ڈال رہا ہے اور زبان سے وہ باتیں اللہ نکل پا رہا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے مالک. بیان ختم ہو رہا ہے. الحمدللہ تیرا شکر ہے. یہ میرا کوئی کمال نہیں، تیرا کمال. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آپ کیا بولتے ہیں؟ حضرت قبر جی سے آئے تھے، زبردست بیان کرے. نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ ہمارا دل ہے. کیونکہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہو. جس کو میری بات اللہ نے سمجھا دی وہ سمجھ لے. کوئی بھی کام آپ کریں گے اس کا نام لے کے کیا بولیں گے؟ بولیں گے نا؟ کام پورا ہوا تو کیا بولیں گے؟ الحمدللہ. بس اتنا سیکھو. یہی ہے اسلامی کلچر، یہی ہے اسلامی ماحول. اگر یہ ماحول نہیں رہا، ہمارا بچہ کانوینٹ جائے گا، اسکول جائے گا، ادھر ادھر پھرے گا، اس کو کوئی دنیا کی باطل طاقت کچھ نہیں کر سکتی. اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا بسم اللہ سے، کھانا ختم ہوا الحمدللہ سے، پینا بسم اللہ سے، پینا ختم ہوا الحمدللہ سے، کپڑا پہننا بسم اللہ سے، کپڑا پہن لیا الحمدللہ سے، سو رہا ہے بسم اللہ سے، سو کے اٹھا الحمدللہ سے، گاڑی پہ بیٹھا گاڑی چلانا ہے بسم اللہ سے، سفر مکمل ہوا الحمدللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ضرورت کھا کے ہضم ہوا، ضرورت گزر رہا ہے، پاس کے لیے ٹوائلٹ کے لیے جا رہا ہے بسم اللہ سے، ٹوائلٹ سے فارغ ہوا، جو تکلیف تھی وہ تکلیف سے ریلیف ہوا الحمدللہ. یہ ہے اسلامی مزاج. کریں گے بھائی کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ اب اس کا فائدہ سمجھو انشاءاللہ. اس کے بعد دعا. اب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کھائیں گے نا؟ ماشاءاللہ 2000 آدمیوں کی دعوت ہے. کتنے آدمیوں کی؟ کھانا کھائیں گے نا؟ سب بھی کھانا کھا کے جانا. وہی بات بتانے کے لیے ہمارے مفتی صاحب بھی بول رہے ہیں بتاؤ بڑا ہیرا ہے یہ جوان، ان کی قدر کرو. بڑا ہیرا ہے آپ کے مسجد کے، جامع مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی بھی قدر کرو. جتنے مسجد میں 12 مسجد امام ہیں، 12 مسجدوں کی امام مسجد، ان کی بھی قدر کرو. سب کی قدر کرو. جو بھی علم والے ان کی قدر کرو، کی عزت کرو. اللہ تمہارے نسلوں میں دین کو باقی رکھے گا. کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے سے پہلے کیا بول رہا ہوں؟ دعا نہیں آتی بسم اللہ. کھانے میں کوئی کچھ فوڈ پوائزن ہے، کیونکہ آپ تو باہر دیکھ رہے ہیں یہ سارا مکسنگ کھانا ہے، فاسٹ فوڈ، رو فوڈ، اسپائسی، اس میں کیا کیا ڈال کے پکاتے ہیں کھانا پیٹ میں جا کے کٹ کر، کیونکہ اس میں بیکٹیریا کیا جاتے ہیں. کتنے دنوں کا تیل رہتا اس میں بیکٹیریا، کتنے دنوں کی سبزی بس گرم گرم کر کے لے لیا. اگر اللہ کا نام یہ بغیر کھائیں گے بیماریوں کا سینٹر بن جائے گا ہمارا پیٹ ہمارا. اس لیے بسم اللہ کہتے کھانا. جب بندہ نوالا منہ میں رکھتا ہے نیت کیا ہونا ہے؟ اے اللہ یہ اناج پھلا، یہ جو روٹی پکاؤ جو بھی آیا یہ میری طاقت سے نہیں مالک، یہ تیری طاقت ہے. تو نے آسمان سے پانی برسایا، زمین
پہ بارش آیا اور زمین کو تُو نے پھاڑ کے اناج کو نکالا، وہ اناج کسانوں کے ذریعے سے مل میں اور مل سے مارکیٹ سے میرے گھر کو، میرے گھر کے کچن سے میرے دسترخوان پر تو نے بھیجا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے اللہ، تیرا نام لے کے کھاتا ہوں اللہ، بھوک لگی ہے اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دماغ میں رہنا پڑے کہے گا یہ پلاؤ کو لیتے بجھا رہنا۔ اگر اس میں کوئی بیکٹیریا ویکٹیریا ہے، آج جیسے ہی اللہ کا نام لے کے وہ سارے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نام کا پاور ہے، یہ اللہ کے نام کا پاور ہے۔ اب بھوک مٹ گئی، دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، لمبی دعا۔ مالک تیرا شکر، بھوک تھی تو نے بھوک کو مٹایا، تیرا شکر ہے مالک تو نے پیاس تھی پیاس کو مٹایا، تیرا شکر ہے مالک تو نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ 4200 مذہبوں میں سے 4132 مذہبوں کے مذہب سے ہم کو دل نہیں لگایا، بلکہ اسلام میں تو پیدا کیا، اسلام میں باقی رکھا ہے، تیرا شکر ہے۔ یہ نفس اس کو کہنا اللہ کہیں گے نا۔ پانی آیا، کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے، پیتے نہیں پیتے؟ کیا بولنے کیا؟ یہ پانی کی طاقت کس کی ہے؟ کون برسا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کہتا ہے ہم نے ہی آسمان سے پانی کو اتارا ہے۔ کون اتارتے بھائی؟ اگر پانی کو بسم اللہ پڑھ کر ہم پیتے ہیں تو یہ جو پانی میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا رہتے ہیں جس کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے تو بڑے بڑے دکھتے ہیں، ہم کو دکھتے نہیں۔ جیسے اللہ کا نام لیتے ہیں، پانی میں نظر نہ آنے والے بیکٹیریا اللہ کے نام سے نہ کرتے۔ پیاس مٹ گئی، اے اللہ پیاسا تھا تو نے پیاس کو بجھایا، تیرا شکر ہے۔ یہ پانی یہ طاقت تیری ہے، میری نہیں ہے۔ پیاس بجھ گئی۔